بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومن مرآۃ المومن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس ٹکڑے میں یوں فرمایا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ اس میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ مومن کے لیے شیشہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ حدیث پاک کا کہ کسی کی کمی کو انسان اپنی کمی سمجھے، اس لیے کہ شیشہ دوسرے کی کمی کو اپنے اندر دکھاتا ہے۔ دوسری بات، اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی کی غلطی پر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے کہ فلاں کے اندر یہ بات ہے، فلاں کے اندر یہ بات ہے، فلاں کے اندر یہ بات ہے، تو یہ غلطی بجائے اس کی ہونے کے کہنے والے کے لیے غیبت بن جائے گی۔ شیشہ جو ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے تشبیہ لیے دی، شیشہ جس کا عیب ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے، اسی کو دکھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر میرے پیشانی پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ شیشہ مجھے دکھاتا ہے، دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ ایک وجہ یہ ہے تشبیہ دینے کی۔ ہم جس کی غلطی ہوتی ہے اس سے بات نہیں کرتے، پس پشت باتیں کرتے رہتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے غلطی والے کے اندر غلطی ویسے رہ جاتی ہے، کہنے والے گناہگار ہوتے رہتے ہیں غیبت کی وجہ سے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے شیشے کے ساتھ تشبیہ دینے کی کہ شیشہ ہر کسی کو اس کا عیب خاموشی سے بتاتا ہے، شور نہیں کرتا، مطلب وہ واویلا نہیں کرتا۔ تو جس کی غلطی ہے اسی کو علیحدہ میں بٹھا کے بتانا چاہیے کہ آپ کی یہ غلطی ہے اور یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، حکمت اور دانائی سے۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ شیشہ اس غلطی کو اتنا دکھاتا ہے جتنی وہ ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے صرف پیشانی پر ایک کالک کا ٹکا لگا ہوا ہے تو شیشہ وہی دکھاتا ہے اور اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا لگا ہوا ہے، یہ نہیں اس کا سارا منہ کالا دکھائے یا ہر جگہ پر داغ دھبے دکھائے، جہاں داغ ہے وہیں دکھاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے، جتنی بات ہو اتنی ذکر کر کے نصیحت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے۔ اور پانچویں وجہ یہ بھی ہے کہ شیشہ جب تک وہ داغ رہتا ہے اس وقت تک دکھاتا رہتا ہے جب تک وہ ختم نہ ہو۔ مومن کی شان یہ ہے، اگر کسی میں کوئی کمی ہے، پہلی بات تو یہ اسی سے ذکر ہو، دوسری بات یہ ہے خاموشی سے ذکر ہو، تیسری بات یہ ہے کہ اتنی ذکر ہو جتنی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک ہے اس وقت تک ذکر ہو، اس کے ساتھ جب تک وہ دور نہ ہو جائے، یعنی اس کو اپنے اندر سمجھنا۔ پانچویں بات یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی کمی سمجھنا۔ تو لہذا آج کل جو ہم نے طریقہ شروع کیا ہوا ہے، یا پبلک میں یا ماحول میں یا معاشرے میں باتیں چل رہی ہیں، جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو نہیں بتاتے، بلکہ وہ آ جائے تو اس کو گلے لگانا، ملک صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، ایسے خوشامد سے ملیں گے جیسے اس سے کوئی بڑا بزرگ نہیں ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے والوں کو کہنا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑا سٹاک ہے، یہ بڑا ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں اور یہ بزدلانہ رویہ ہے اور یہ غیبت ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جس کی کوئی کمی بیشی ہے، ایک تو اس کو اپنی کمی بیشی سمجھنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات کرنی بھی ہے تو جس کے اندر غلطی ہے اسی سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ غلطی دور ہو سکے۔ اس طریقے سے ہمارا معاشرہ یہ درست ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرہ پاک کرنے کے لیے بہترین طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر جو غلطی ہے اسی کے ساتھ مذاکرہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔